السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے، ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور ایک دفعہ نہیں ملی، بہت دفعہ ملی، بہت موقعوں پر ملی۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی ایسے گزار دی، اللہ کی غلامی میں ساری زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی زندگی کے معاملات دیکھیں، ان کو دوہرے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا جو تھا وہ شرف حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کی بیوی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، بہت زیادہ بیمار تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا اتفاق سے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ ایک ایک کر کر فوت ہو جاتی، میں باری باری تجھے 40 بیٹیاں دے دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت ہوتی تھی، جب بھی سواری کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوتے تھے، سب سے زیادہ مال دینے والے ہوتے تھے، سب سے پہلے پہل کرنے والے ہوتے تھے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا مسئلہ بن گیا تھا، کنواں یہودی کے پاس تھا۔ اب یہودی کیا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پانی بھرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب مسلمانوں کو پانی کا اتنا مسئلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اس یہودی سے سودا کرنے چلے گئے۔ یہودی نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے گا کتنی بھاری رقم، بڑی مشکل سے اس کو منانے کے بعد، بڑی رقم ادا کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن اس کنویں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار ہوگا اور ایک دن اس یہودی کا اختیار ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اختیار ہوتا تھا، وہ سب کو اجازت دیتے تھے، جو مرضی آئے پانی بھر لے۔ اب مسلمان اس دن سارا پانی بھر لیتے تھے، اگلے دن کا بھی بھر لیتے تھے، اور جب یہودی کی باری آتی تھی اگلے دن، کوئی پانی لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ پیسے بھی وصول کرتا تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے بھی وصول نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اس یہودی کو جب یہ مسئلہ ہوا، اس نے باقی حصہ بھی اس کا بیچ دیا، وہ مجبور ہو گیا۔ پھر سارا اختیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور انہوں نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ دیکھیں، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، جب کسی جنازے میں جاتے تھے، قبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ آنسو داڑھی مبارک کو گیلا کر دیتے تھے، اور داڑھی مبارک سے جو آنسو کے قطرے ہیں وہ زمین میں گرنے شروع ہو جاتے تھے۔ اتنا ڈرتے تھے موت سے، اتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ اتنے عبادت کرنے والے عثمان، اتنا رونے والے عثمان، مسلمانوں کے لیے، اپنی جان و مال کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے عثمان، ساری زندگی ایسے گزار دی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جمع کیا، عمرے کے لیے نکل پڑے مدینے سے، ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، نکل آئے۔ اب ان کو پتہ چلا کفار مکہ کو، انہوں نے ان کو راستے پہ روک دیا اور ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے، صحابہ کرام بھی عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ اب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ اب کفار مکہ وہ جب حضرت عثمان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، آپ کو ہر طرح کی اجازت ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے دل میں کیا طلب تھی، کیا طلب تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں اور عثمان عمرہ کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف نہ کریں، عثمان طواف کر لے یہاں پر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لے آتے، وہ آ کر یہاں پر طواف نہیں کرتے، یہاں پر عمرہ نہیں کرتے، تب تک عثمان بھی یہاں پر طواف اور عمرہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر مشہور ہو گیا، وہاں پر مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیل گئی بہت زیادہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ انہوں نے کہا، سب صحابہ کرام کو فرمایا یہاں سے میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، سب نے میرے ساتھ بیعت کرنی ہے، جو جو میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ ہتھیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لڑائی کی نیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سب صحابہ کرام نے بیعت کر لی، یہاں تک کہ کوئی بھی نہ رہا جس نے بیعت نہ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سب نے بیعت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کے کہا، یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یہ بیعت میرے عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عثمان کو اس بیعت میں شامل نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی نہیں بھولے عثمان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اللہ سب سے راضی ہو گیا، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں عثمان بھی شامل تھے، اس میں سب صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ وہاں پر شہادت کی جب خبر پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا۔ یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب تک وہ اپنی یہ غیب کا خبریں کسی کو دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، ان کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر انہوں نے آنے والے وقت کی، آنے والے کام کی کوئی خبر کسی کو دینی ہے، کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو، تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی کو اور فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ بتا دیں تو نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو اللہ بتا دیں پھر وہ غیب تو نہ رہا، پھر تو وہ غیب نہ رہا۔ اس لیے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نہیں پتا چلا کہ عثمان زندہ ہے کہ شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے یہاں پر بیعت کر لی۔ اب حضرت عثمان وہاں پر زندہ تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہاں پر پھر معاہدہ ہوا، وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ اس میں کچھ شرائط بھی ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کو ناگوار گزری، جو صحابہ کرام کو ناگوار گزری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کر لیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔